اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدنني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم الدين إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا للثمود. صدق الله العلي العظيم. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. ارے تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. مولا کے عزادار بیٹھے جملے پہ غور فرمانا. چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر ہے. چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. یہ وہ منظر ہے جب جناب زینب گھبرائی تھی. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر.
بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، ہے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، ہے بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ بٹرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین۔ الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع العقم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ،
وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقبہ بطاح والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ صلوات پڑھے اور محمد برادران ایمانی، عظمت اہل بیت و عرفان اہل بیت کے عنوان سے یہ ہماری 5ویں سیٹنگ ہے آپ حضرات کے ساتھ، اور مسلسل آپ حضرات کا تعاون بھی رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور ہماری کوشش بھی ہے حتی الامکان جو باتیں آپ تک پہنچا سکے وہ پہنچائیں۔ تو عزیزو، بیچ بیچ میں کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ تھوڑا سا ڈیویشن بھی ہو جاتا ہے، جیسے آج کے اخبار نے جو چیزیں بیان کی، جیسے میں نے کہا تھا نا صبح کی مجلس میں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جتنے حشرات ارض ہیں، کیڑے مکوڑے بچھو سانپ، یہ سب بلوں سے باہر نکل آتے ہیں، اور جب وہ ڈوب جاتا ہے تو اپنے اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سال بھر کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب بھی پرچم عباس بلند ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کون سے کیڑے مکوڑے ہیں جو باہر نکل جاتے ہیں، یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، ایسا کرنا غلط ہے ویسا کرنا غلط ہے۔ بہرحال آج اس کا جواب بھی رہے گا، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آج کے پیپر میں، کہ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ عمر خطاب کے ساتھ مولائے کائنات نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کی شادی کی تھی، لہٰذا یہ مولا کے داماد تھے، اور میں انشاءاللہ دلیل بھی پیش کروں گا کہ وہ بات غلط ہے، سراسر الزام ہے اہل بیت اطہار پہ۔ ذرا سوچیں، جس کے سلام کا جواب شہزادی نے نہ دیا ہو، ان لوگوں کو علی سیدہ کی بیٹی دے دیں گے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ چیزیں آئیں گی۔ دوسری چیز کہ تمام صحابیوں سے سب کو محبت کرنا چاہیے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی منزلوں سے ہمیں گزرنا، اور وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عظمت اہل بیت ہمارا عنوان ہے، عرفان اہل بیت ہمارا عنوان گفتگو بھی ہے، اور انشاءاللہ آج ایک ایسی چیز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اختتام مجلس کے قریب، کہ مولا عباس نے کس طرح سے جناب قاسم کو ٹریننگ دی تھی جنگ کی۔ واقعی
ٹیکنیک بھی ایسی ٹیکنیک جسے اگر کہا جائے کہ مائنڈ بلوئنگ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتا ہوا آ رہا ہوں اپنی طرف، تاکہ آپ آمادہ رہیں سننے کے لیے، اور انشاءاللہ مولا عباس کو ویسے ہی سنیے گا جیسے سننے کا حق ہے۔ ایک صلوات سے سہارا دے بر محمد۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے تو عظمت اہل بیت کو اس بات سے سمجھیں کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا یہ زمین کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو مولا نے بتلانا شروع کیا، کہا کہ جب اللہ نے پانی کو خلق کر دیا، اس کے بعد چاہا کہ زمین کو پیدا کرے، تو ہوا کو حکم دیا کہ پانی میں موجوں کو پیدا کرے، لہذا ہوا تیزی سے ادھر ادھر چلنے لگی، ایسے جیسے کوئی بچے کو جھولا جھلاتا ہو۔ پانی میں موجیں آنے لگی، جب یہ موجیں آئیں تو اس میں سے جھاگ پیدا ہوا، جب جھاگ بڑھنے لگا، جھاگ سمجھتے ہیں نا، فوم، جھاگ جب بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو گیا تو اس کو حکم دیا کہ منجمد ہو جائے، اور وہ اسی پہاڑ کے نیچے سے زمین پھیلنے لگی، اور وہ جو پہاڑ کی طرح اٹھا تھا وہ ہے مکہ کی سرزمین، جس کے متن میں اللہ نے کعبہ کو خلق کیا۔ تو کعبہ کیا ہے؟ سینٹر آف دا ارتھ، جہاں سے زمین پھیلی ہے، کعبہ وہ جگہ ہے۔ اب امام فرماتے ہیں آگے، دیکھیے عظمت اہل بیت سمجھیں، آگے امام فرماتے ہیں کہ جب زمین وہاں سے نکلتی گئی، اس کے بعد یہ پہاڑ نما زمین بھی دبتے دبتے ایک زمین کی سطح بنی، پھر اس میں سے بھی پہاڑ نکلے، کیونکہ جب یہ زمین بنی تو ڈگمگانے لگی، تو اللہ نے اسی میں پہاڑوں کو خلق کیا تاکہ اس کا بیلنس برقرار رہے۔ تو مکہ کی سرزمین تمام سرزمینوں کی ماں بنی، جب ماں بن گئی تو اس نے ایک مرتبہ ناز کیا کہ کون ہے میرے برابر، کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا اور مجھی سے یہ زمینیں خلق ہوئی ہیں، جیسے مکہ کی سرزمین نے ناز کیا۔ دیکھیے مخلوق میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جہاں کوئی کمال مل جاتا ہے وہیں سے ناز اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور جس نے بھی غرور کیا اللہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ مکہ کی سرزمین نے جب ناز کیا تو فوراً اس پر وحی نازل ہوئی، معصوم فرماتے وحی نازل ہوئی کہ خاموش مکہ کی سرزمین اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتی ہے، جبکہ تیری کوئی حیثیت نہیں کربلا کی زمین کے آگے۔ دیکھیے عظمت اہل بیت، کربلا کی سرزمین کے آگے۔ تب مکہ کی زمین نے کہا پروردگار اس کی اور میری حیثیت میں کیا فرق ہے، کہ عظمت میں اگر کربلا ایک سمندر ہے تو تو ایک قطرہ ہے۔ سمجھیے کربلا ہماری آئیڈینٹی ہے، کربلا کوئی معمولی شے نہیں ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا وہاں پہ، وہی جاتا ہے جسے زہرا بلاتی ہے، اور ہر انسان کو ارادہ رکھنا چاہیے کہ مجھے کربلا جانا ہے، اور وہ ارادہ بھی کب؟ جب مصائب میں ذکر کربلا ہو رہا ہو، اس وقت دعا کرو، تو برابر وہ آدمی کربلا جاتا ہے۔
تو امام فرماتے ہیں کہ اے مکہ کی سرزمین، تجھے کیا پتا کہ جو عظمت ہے کربلا کی سرزمین کی، اگر اس کے ساکنوں کو، یعنی جو اس میں سکون سے سو رہے ہیں، انہیں اور کربلا کی زمین کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ تجھے پیدا کرتا، نہ تیرے کعبہ کو پیدا کرتا۔ کہ پروردگار کعبہ کی طرف سب سر جھکیں گے، کہا کہ سر جھکیں گے کعبہ کی طرف، لیکن دل جھکیں گے کربلا کی طرف۔ ایک کربلائی صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ آپ کربلا کی عظمت کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص، اسے بڑا شوق تھا کربلا جانے کا، دعا یہی کرتا تھا پروردگار جب بھی کربلا جاؤں واپس نہ ہوں، وہیں موت ہو جائے۔ دیکھیں کیسے کیسے چاہنے والے ہمارے سامنے ایک لیسن بنے ہوئے کہ پروردگار مجھے کربلا پہنچا اور وہیں مجھے موت دے دے، کیونکہ ایسی جگہ جانے کے بعد واپس کون آنا چاہتا ہے۔ دعا کرتا رہا، دعا قبول ہوگی، کربلا پہنچا۔ جب کربلا پہنچا تو اس کے بعد زیارتوں کے بعد قافلہ واپس آنے لگا، اسے بھی واپس آنا پڑا۔ پھر رویا، پروردگار مجھے وہاں موت کیوں نہیں آئی، میں وہیں رہ جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے پیسے جمع کیے اور طے کر لیا اب کہ جو جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، جب تک نہیں آؤں گا تب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے۔ تو بہرحال قافلے کے ساتھ گیا، جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو کہیں غائب ہو گیا۔ اب یہ لوگ انتظار کرتے رہے ایک دو دن، اس کے بعد قافلہ واپس چلا آیا۔ اس شخص نے، یہ واقعہ وہ ہے کہ جس کو آغا خوئی نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اب اس نے سوچا کہ میں یہیں تو رہ رہا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑے گا کھانے پینے کے لیے۔ تو اس نے ایک چھوٹی سی خورمے کی دکان، کھجور کی دکان، کچھ کھجور خریدے اور ایک طرف فٹ پاتھ پہ بیچنے لگا۔ دھیرے دھیرے اللہ اسے ترقی دینے لگا، اس نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ اب یہ خبر ہندوستان میں پھیل گئی کہ وہ گئے، اب آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جو بھی انڈیا سے قافلہ جاتا، اس کے ملنے والے اسے ملنے ضرور جاتے، اور جب تک وہ زائر وہاں ہوتے وہ ان کی خدمتیں کرتا۔ ایک بار، اچھا اس کی یہ عادت تھی کہ جب دکان کو جانا ہوتا تو سب سے پہلے نکل کے مولا عباس کے حرم پہ جاتا، مولا عباس کے حرم پہ جا کے چومتا، طواف کرتا، طواف کی نماز پڑھتا، زیارت پڑھتا، پھر وہاں سے مولا حسین کے یہاں جاتا، پھر مولا حسین کے یہاں جا کے طواف کرتا، اور اس کے بعد زیارت وغیرہ پڑھ کے پھر دکان کو جاتا، اور جب واپس آتا تو پھر مولا حسین کے یہاں پہلے جاتا، طواف کرتا، زیارت پڑھتا، پھر وہاں سے مولا عباس کے یہاں، کیونکہ دونوں روزے آمنے سامنے اور ایک چھوٹا سا راستہ وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے۔ آ کے پھر مولا عباس کے یہاں سے فارغ ہوتا، پھر گھر جاتا۔ ایک دن وہ دکان پہ بیٹھا تھا، نوکر نے آ کے کہا کہ دیکھیے آپ کے کچھ ہندوستانی رشتہ دار آ گئے ہیں، لہذا کچھ گوشت لے کے آئیے جب آتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں جب آؤں گا لے کے آ جاؤں گا، انہیں دعوت دے دینا۔ کہا وہ تو ہمارے گھر پہ اترے ہوئے۔ اس نے گوشت خریدا، امام حسین کے ذریعے پہ گیا، طواف کیا، زیارت پڑھی، وہاں سے مولا کے ذریعے پہ آیا، مولا عباس کی، وہاں جا کے زیارت پڑھی، طواف کیا، آ گیا، آ کے گوشت دے دیا۔ اب اس نے اس کو چولہے پہ چڑھایا، کئی گھنٹے ہو گئے لیکن گوشت پکا نہیں۔ بہت توجہ، ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، یہ پریشان کہ کیا ہو گیا، کہ گوشت جیسے کہ ویسا ہے، اس پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ علماء کے پاس گیا۔ بھیا سننا ہو تو مولائی کی طرح سنیے۔ علماء کے پاس گیا اور کہا کہ کیا وجہ ہے
کہ اس گوشت کو آگ جلا نہیں رہا ہے، اس گوشت کو آگ پکا نہیں رہا ہے، تو علماء نے کہا تعجب کی بات ہے، گوشت ہے تو جلنا چاہیے تھا، پکنا چاہیے تھا۔ کہا کہ تو لایا کیسے گوشت؟ کہا کہ پہلے میں حرم حسین پہ گیا، وہاں زیارت کی، گوشت میرے ساتھ تھا، وہاں سے مولا عباس گیا، وہاں زیارت کی، اس کے بعد میں لے کے گیا۔ اب علماء نے کہا ارے بھیا جو گوشت حرم حسین اور حرم عباس ہو کے آ جائے اسے آگ کیا جلائے گی؟ اب ظاہر کی عظمت کو سمجھیے گا، جب گوشت کو آگ نہیں جلا سکتی تو کربلا زیارت کر کے آ جائے۔ دیکھا آپ نے، بڑی عظمت ہے، اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں۔ کربلا کوئی معمولی شے نہیں ہے، اسی لیے کہا ہے نا کہ جو زیارت کر کے آ جائے اسے 70 حج کا ثواب، وہ بھی پا پیادہ، اور رسول کے ساتھ ان کے قافلے میں، رسول کی صحبت میں 70 حج معمولی شے نہیں ہے۔ کعبہ کا احترام اپنی جگہ، کربلا کی اہمیت اپنی جگہ، اس لیے کہ کعبہ کعبہ نہ رہتا اگر حسین نہ ہوتے۔ کعبے کو کعبہ بنا دیا اہل بیت نے، اگر علی پیدا نہ ہوتے تو کوئی سجدہ نہ کرتا ہوتا، حسین بچا نہ لیتے اسلام کو۔ لوگوں کو اعتراض ہوا اس روایت پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبہ اتنی عظیم جگہ ہے، کہا کہ نہیں، کعبہ قبلہ ہے رخ کرنے کے لیے، لیکن کعبے کا کنٹریبیوشن اسلام کے بچانے میں نہیں ہے۔ اسلام بچا ہے کربلا کے بعد، ورنہ یزید نام کا درندہ، یہ اژدہا پورے اسلام کو نگل جاتا۔ حسین نے اصغر کے ایک تبسم سے یزید کے کشتی کو ڈبو دیا۔ تو یاد رکھیے گا، بڑی عظمت ہے اس کی۔ ایک بلندتر صلوات پڑھے بر محمد والے۔ وہ خوش نصیب ہے جو کربلا جانے والے ہیں، اور چہلم پہ بھی جائیں گے بہت سے افراد۔ دعا کریں کہ خیریت سے جائیں، خیریت سے آئیں، اور جتنے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں مولا سب کو بلا لیں۔ رضان محترم، ابھی آپ نے صلوات بھیجی لیکن بڑی دھیمی سی۔ سیدھی سیدھی بات کرنے والوں میں سے ہوں، ہلکی صلواتوں سے مجھ میں گرمی آتی ہی نہیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص پہنچا، مولا صدقے کی بڑی اہمیت ہے، میں بھی صدقہ نکالنا چاہتا ہوں لیکن میری پاکٹ سدا خالی رہتی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پریکٹیکل مذہب۔ میں صدقہ نکالنا چاہتا ہوں لیکن میری پاکٹ سدا خالی ہے، میں کیا کروں مولا؟ کہ صدقے کا ثواب چاہتا ہے؟ کہ ہاں۔ کہ پیسے نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے۔ کہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ پیسوں سے ہی نکالا جائے؟ کہ مولا پھر میں کیا کروں؟ کہ راستے پہ وہ پتھر جو کسی کے ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہو ہٹا دیں۔ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، آتنکواد ہے اسلام، فساد کرتا ہے اسلام۔ اسلام کے ٹیچنگز کو کوئی سمجھے کہ اسلام کی ٹیچنگز کیا ہیں۔
مولا کہتے ہیں راستے سے وہ پتھر ہٹا دے، یہ نہ دیکھ چلنے والا مسلمان ہے یا کافر۔ اگر تو نے وہ پتھر ہٹا دیا تو ایسا ہی ہے جیسے احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ نکال دیا۔ اچھا یہ بھی عجیب آدمی تھا، اس نے کہا اگر مولا وہ میں کر نہ سکوں تو؟ دیکھیے ہر دور میں رہے ہیں لوگ طرح طرح کے، اگر میں وہ نہ کر سکا، کہا تو پھر ایسی بات کر دے جس سے کوئی مومن سن کے مسکرا دے۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، کہ اگر تیری بات سے کوئی مومن خوش ہو کے مسکرا دے تو سمجھ لینا کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا تو نے خیرات کر دیا۔ اچھا یہ ان کے لیے ہاں جن کی جیبیں خالی ہے، آپ یہ نہ سوچے جیب ہے اب یہ تو اچھا ہے، مولانا نے اچھی بات کہہ دی، یہاں سے جوک سنایا کریں گے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا، اگر مولا وہ بھی نہ کر سکوں، راستے کا پتھر ہٹا نہ سکوں، کسی مومن کو خوش نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ کہا تو پھر ہم اہل بیت اطہار پہ صلوات پڑھ دینا۔ پھر اس نے سوال کیا مولا اگر یہ بھی نہ کر سکوں؟ تو کہا پھر ہمارے دشمنوں پر دل سے لعنت بھیجنا۔ اب اس کے بعد کہتا ہے اچھا مولا اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو مولا کا جواب سنیے، جو نہ صلوات بھیج سکے، جو نہ لعنت بھیج سکے، خدا اس پہ لعنت کرے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جیتے رہو۔ تو عزیزان محترم عظمت اہل بیت کو سمجھیں۔ ہم پہ ایک عجیب و غریب الزام ہے، یہ شیعہ ایسے کرتے۔ پہلے شیعہ کیا ہے سنی کیا ہے یہ سمجھیے، کون شیعہ ہے کون سنی ہے یہ بھی سمجھ جائیے۔ جس وقت مولا کائنات کو خلافت آفر کی گئی، بھیا آفر ہی کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ مولا خلافت لے لیجئے، تو مولا نے مسکرا کے کہا میرے پاس کب نہ تھی جو لے لوں۔ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی میرے مولا، یا علی میرے مولا، کہ میرے پاس تھی کب نہیں جو اب لے لوں۔ تیرے خلیفہ ماننے نہ ماننے سے علی خلیفہ نہیں بنا، علی کو خلیفہ اس نے بنایا ہے۔ کہ نہیں مولا پھر بھی وہ جگہ جو ہے خالی ہے، کہ کیوں میرے پاس آ جائے ہو؟ کہ نہیں ہم پریشان ہو گئے، وہ آئے تھے لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہیں۔ کہ تب تو کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم بیعت کرنا چاہتے، گھر پہ آئے تھے۔ کہ بیعت گھر پہ نہ لوں گا، دو شرط ہے میری۔ اب مولا شرط رکھ رہے ہیں کہ جو شرط کہو منظور، لیکن آپ خلیفہ بن جائیے۔ کہ دو شرط، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس جگہ بیٹھ کے، یعنی مسجد میں بیٹھ کے جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں بیعت لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سنت رسول پر چلاؤں گا۔ مولا کا یہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ اب تک سنت رسول نہیں تھا۔ سنت رسول پر چلاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے چلے مولا،
اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف. اچھا وہاں سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ممبر کے جو 4 زینے ہوتے ہیں، چوتھے زینے پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. رسول اللہ کے بعد جب پہلے آئے کہ وہ رسول اللہ کی جگہ ہے، ہم نہیں بیٹھ سکتے، خلافت لے سکتے ہیں توجہ ہے نا، ہم وہاں نہیں بیٹھتے، پہلے زینے پہ بیٹھے. دوسری روایت سے یہ کہ وہ تیسرے زینے پہ بیٹھے. اس کے بعد دوسرے آئے، انہوں نے کہا نہ ہم رسول کی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ پہلے کی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، دوسرے زینے پہ بیٹھے. پھر تیسرے آئے، انہوں نے بالکل پہلے زینے پہ کہا کیوں اوپر کا نہیں، وہ میری جگہ نہیں. یعنی اعتراف بھی ہے کہ ہم جگہ کے لائق نہیں ہیں. اب اس کے بعد جب علی چلے ہیں تو ایک ہنگامہ تھا لوگوں میں، اب علی کہاں بیٹھیں گے، پہلے پہ، دوسرے پہ یا تیسرے پہ، چوتھے کا تصور ہی نہیں تھا. وہ تو رسول کی جگہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ابو طالب کا لال ایک مرتبہ ممبر کے سامنے آیا، مسکرا کے ممبر کو دیکھا، پہلے زینے کو رونتا ہوا، دوسرے کو کچلتا ہوا، تیسرے کو پار کرتا ہوا اس جگہ بیٹھا جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا یا علی یہ کیا ہوا؟ کہ وہاں رسول بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں وہ ہوں جو رسول کے کندھے پہ سوار. آج صبح کی مجلس میں جو تھے جنت آباد میں، ان کے ذہن میں تو یہ بات ہوگی جو میں نے وہاں کہا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، آج کے پیپر نے بھی سامنے کر دیا کہ آپ سارے صحابہ کو نہیں مانتے جبکہ پورے صحابہ کو ماننا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ ان کو نہیں مانتے جنہیں علی نے اپنی بیٹی دے دی تھی. کون؟ ام کلثوم. ام کلثوم جیسی خاتون کہاں، جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے لیے. خانوادہ اہل بیت سے باہر دے دے، جن کو سیدہ نے سلام کے لائق نہ سمجھا ہو، جواب سلام کے لائق نہ سمجھا ہو، زندگی بھر گفتگو نہ کی، انہیں مولا نے دیکھیں کسی طریقے سے ذرا بڑھا دیا جائے. لیکن لاجیکلی بھی آپ سوچیں ان کی شادی کب ہوئی. اچھا دیکھیے ایک بات یاد آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی کم سے کم یہی خیال کرو ان کا نام بھی عین سے ہے، علی کا نام بھی عین سے ہے، کم سے کم عین ہی کا خیال کر لو، انہیں برا بھلا مت کہو. لیکن کیا کہنا، کسی شاعر نے آج سے 50 سال پہلے کہہ دیا عین علی میں، عین فلاں میں عین علی میں اور عین فلاں میں وہ فرق ہے جتنا ہے فرق ہے کا حلال و حرام میں. کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان لوگوں میں، ان کے ساتھ کوئی کمپیر نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. تو پہلے سچویشن سمجھیے. جناب ام کلثوم کی پیدائش 9 ہجری میں ہوئی اور ان کی شادی بعض روایت سے 16 ہجری، بعض روایت سے 17 ہجری.
جو بھی رہی ہو، جب ان کی شادی ہوئی جس ام کلثوم کے ساتھ، وہ یہ ام کلثوم نہیں تھی۔ بھیا علی نام کے کئی ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی حیدر تو نہیں ہو جاتا۔ عباس نام کے کئی ہوتے ہیں، ہر کوئی علمدار تو نہیں ہو جاتا۔ تھا ان کا نام بھی ام کلثوم، لیکن یہ والی ام کلثوم نہیں جو علی کے گھرانے کی ہے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی ایج ایک روایت سے 55 سال، دوسری روایت سے 58 سال، جو بھی روایت آپ مان کے چلیے، چھوٹے سے چھوٹا بھی بناؤ گے تو 55 سے زیادہ چھوٹے نہیں۔ اب 55 سے آپ بچپن میں لانے کی کوشش نہ کیجیے۔ ایک صلوات تو بڑے پر محمد والے۔ کہاں 7 یا 8 سال کی بچی، کہاں 55 سال کا بڈھا، کوئی کمپیرزن تھا، کوئی جوڑ تھا؟ عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو۔ دیکھیے آقا رسول نے اس پر مکمل گفتگو کی ہے، ان کے پاس سی ڈی بھی ہوگی، سنیے گا جناب ام کلثوم میں انہوں نے اس بات کو بھی کوٹ کیا تھا، اور شاید آقا خوئی کے کچھ سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے کوٹ کیا تھا جو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک مدلل دلیل ہے یہ کہ ناممکن۔ دوسری دلیل سنیے، وہ والی ام کلثوم جن کی شادی عمر خطاب سے ہوئی 50 سن ہجری میں وہ مر گئی، اور یہ ام کلثوم کربلا میں بھی تھی اور کربلا ہوئی ہے 61 سن ہجری میں۔ تو یہ پہلا جواب کہ یہ ام کلثوم نہیں تھی، وہ ام کلثوم الگ تھی، یہ ام کلثوم الگ ہیں۔ کسی اور کو لا کے ان کی جگہ پہ نہ بٹھانا، زبردستی علی کے داماد بننے چلے۔ ہاں، مولا نے اپنی بیٹیاں دی ہیں تو نسب کو دیکھا، حسب کو دیکھا، شجرے کو دیکھا۔ ایک بیٹی کو تو نسب دیکھے، شجرہ دیکھے، حسب دیکھے، شرافت دیکھے، دوسری بیٹی کے لیے نہ نسب دیکھے نہ شجرہ دیکھے۔ تو عزیزان محترم، یہ ذوات مقدسہ ہیں۔ تو جناب ام کلثوم کی شادی اون بن جعفر سے ہوئی، اون بن جعفر طیار ابن ابو طالب۔ ابو طالب کے گھر کی بیٹی ابو طالب ہی کے گھر آ سکتی تھی، کسی اور کے گھر نہیں جا سکتی۔ اب دوسرا جواب سنیے، بھیا آپ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہر صحابی کی عزت کرنا ضروری ہے۔ میں نے آج صبح کی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، یاد رکھیے گا، شیعہ مذہب جو ہے معیاری مذہب ہے، معیار دیکھ کے محبت کرتا ہے، ٹھوک بجا کے دوستی کرتے ہیں، ہر ایرے غیرے کے ساتھ نہ ہم دوستی کرتے ہیں۔ شیعہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے تو معیار دیکھتا ہے، وہ لم یلد ہو، ولم یولد ہو، ولم یکن لہ کفوا احد ہو۔ جب رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ رسول معصوم ہو، کسی کافر کا بیٹا نہ ہو، اس لیے کہ کافر کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے امام کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم ہو، جس کے لیے سورج پلٹا ہو، جس کے دروازے پہ ستارے اترے ہو، جس کا قصیدہ جبرائیل پڑھتا ہو۔ ارے بھیا آپ اتنے دور تک کیوں جاتے؟ ہم ہر کسی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ معیار دیکھتے ہیں، پیش نماز ہے تو عادل ہے یا نہیں، سچا ہے یا نہیں، عالم ہے یا نہیں، زیر و زبر میں غلطی تو نہیں کر رہا ہے۔ ارے جسے
وہاں پہ عربی ہی کے لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہو، وہ خلیفہ تمہارا بن سکتا، ہمارا تو پیش نماز بھی نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہم ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ گندگی میں کھڑ کے نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، اس لیے معیاری مذہب ہے۔ رہی بات آپ کی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں ہر صحابی سے محبت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ آج میں پونا والوں کی طرف سے، آغا رسول، آج میں پونا والوں کی طرف سے مول صاحب کے موجودگی میں، کمیل صاحب کی موجودگی میں ایک لیٹر لکھ کے دے دیتا ہوں، چلو بھائی چارے کے دن ہے، آؤ آج گلے لگ جائیں گے۔ میں لیٹر لکھ دوں گا کہ آج تک اگر کوئی ہمارا بچہ کسی صحابی کو برا کہا ہو، آئندہ نہیں کہے گا، دستخط بھی لے لوں گا۔ کتنا سناٹا ہے، سب کے دستخط لے لوں گا اور پوری سب کے طرف سے میں گواہی دوں گا، آج کے بعد ہمارا کوئی بچہ کسی صحابی کو برا نہیں کہے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کسی برے کو صحابی نہ کہو۔ صلوات پڑھنے کی زحمت گوارا کریں گے آپ؟ یہ تو یا علی یا علی یا علی مدد حیدری۔ ہم صحابی کو برا نہیں کہیں گے، لیکن آپ برے کو بھی صحابی نہ کہیے، فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ جب تک برے کو صحابی کہیں گے ہم اسے برائی کہیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے، برا صحابی کہیں گے۔ تو یہ تو تھا آج کے پیپر کا جواب۔ اب بہرحال سنیے عزیزوں، ہمیں لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا امام زندہ ہے اور وہ مدد کرتا ہے۔ مجھے اچانک پیپر دیا گیا تھا کہ مول صاحب یہ کیا ہے، اس کا جواب کا میں ابھی دیتا ہوں، وہیں ممبر پہ ہی میرا موڈ تقریباً آف ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جناب ام کلثوم کے لیے اس طرح سے لکھ دینا، وہ کون شیعہ ہوگا؟ میں نے ایک بات کہہ دی تھی، کون شیعہ کون سنی۔ تیجانی صاحب نے پوری ایک کتاب لکھ دی، شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ چلاؤں گا سنت رسول پر۔ تو سب سے بڑے اہل سنت تو علی ہیں، اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی کے چاہنے والے کو۔ ڈکشنری اٹھائیے، شیعہ کے معنی علی کا دوست، علی کا دوست، علی کا دوست۔ اب اسی کو اٹھائیے، رسول خیبر میں علم دیتے ہوئے کیا کہہ رہے؟ میں اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس کے دوست ہوں گے۔ تو شیعہ تو رسول بھی ہے، شیعہ اللہ بھی ہے۔ آپ کس سے بھاگو گے؟ کہاں تک بھاگو گے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں، ہم مردوں کو امام نہیں مانتے، اور ہمارا امام ہمیں مدد کرتا ہے جب بھی ضرورت پڑی ہے۔ دیکھیے بحرین کا بہت مشہور واقعہ، محمد ابن عیسیٰ امام کا چاہنے والا، ایک مرتبہ وہاں کا بادشاہ بھی شیعوں کا دشمن تھا، وزیر بھی شیعوں کا دشمن تھا، سنا ہوا واقعہ لیکن ایک نتیجے تک لے جانا ہے آپ کو۔ بہرحال میں نے کبھی نہیں سنایا تھا تو سن لیجیے آج ہم سے بھی، واقعہ پرانا ہے نئے ڈھنگ سے سن لیجیے۔ محمد ابن عیسیٰ پکے شیعہ، مولا کے چاہنے والے، بادشاہ دشمن شیعت، وزیر بھی دشمن شیعت۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے کہ آپ اپنی حکومت میں شیعوں کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کہا کوئی جواز تو ہو، کوئی ریزن تو ہو انہیں یہاں سے نکالنے کے لیے یا مارنے کے لیے۔ وہ خاموش ہو گیا، تھا مکار قسم کا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، در اہل بیت سے جو دور ہوتا ہے وہ چالاک نہیں مکار ہی ہوتا ہے۔ چالاک میں اور مکار میں بڑا فرق ہے۔ چالاک یعنی ذہین علم سے ہوتا ہے، مکار جہل سے ہوتا ہے۔ تو جو در علم کو چھوڑ دے وہ مکاری ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک مکر کیا، کرنے کے بعد 3 انار لا کے اس نے بادشاہ کے سامنے رکھ دیے جس پہ خلفاء کے نام تھے۔ کہ دیکھیے بالکل نیچرل ہے، اور ایسے ہی تھا جیسے انار کے اندر کھدے ہوئے ہوں نام، جسے قلم سے نہیں لکھ سکتا کوئی، اسی کے اندر انگریو تھے۔ ایک مرتبہ کہا دیکھیے یہ انار میں قدرت نے اپنے قلم سے حقیقی خلیفاؤں کے نام لکھ دیے، یہی کافی ہے شیعوں کو ختم کرنے کے لیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ بلاؤ سارے شیعوں کو دربار میں۔ بلایا گیا کہ دیکھو اس پہ خلیفاؤں کے نام ہے، علی کا نہیں ہے، وہ سب 3 کے نام ہے، لہذا یہ چوتھا تم لے آؤ یا بتاؤ کہ یہ کیسے آ گئے، ورنہ سب کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو محمد ابن عیسیٰ نے کہا کہ بادشاہ ہم جواب لائیں گے لیکن ہمیں 3 دن کی مہلت دے دے، 3 دن کی مہلت دے دے، ٹائم مانگ لیا۔ محمد ابن عیسیٰ کو یقین تھا کہ میں مولا کو پکاروں گا تو مولا آئیں گے۔ سمندر کے کنارے پہنچ گیا مصلی بچھا کے، روزے کی حالت میں، نہ کھا رہے نہ پی رہے، نمازیں پڑھ رہے، دعائیں کر رہے۔ ایک روز ختم ہو گیا، امام نہیں آئے۔ دوسرا روز ختم ہو گیا، امام نہیں آئے۔ تیسرا روز بھی ختم پر تھا، امام نہیں آئے۔ بس اب کچھ لمحے رہ گئے ہیں، انہیں دربار میں جانا ہے۔ رونے لگے، مولا 3 دن سے پکار رہا ہوں آپ نہیں آئے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے دربار میں جانا ہے، وہاں مجھے مار ڈالا جائے گا، نہ مجھے بلکہ آپ کے پورے شیعوں کو۔ محمد ابن عیسیٰ کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ سمندر کے پانی پر کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا۔ محمد ابن عیسیٰ نے غور سے دیکھا آنے والا نقاب پوش ہے، آ کے کہتے ہاں بولو محمد ابن عیسیٰ، کیسے بلایا؟ کہ مولا 3 دن سے آپ کو پکار رہا تھا، آپ نہیں آئے، آج آئے ہیں۔ کہ غلطی تیری ہے، تو نے مہلت 3 دن کی کیوں مانگی؟ 3 دن کی کیوں مہلت مانگی؟ دربار ہی میں پکار لیتا تو میں علی کا لال آ جاتا۔ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی مولا۔ بول کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ واقعہ ہے۔ کہ گھبرانا نہیں، وہ وزیر مکار ہے، اس کے یہاں انار کا پیڑ ہے، اس نے ایک سانچا بنایا، جب یہ انار چھوٹے تھے اس نے سانچا چڑھا دیا اور اسی کے اندر وہ نام لکھے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے انار بڑھتا گیا وہ انگریو ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے چالاکی سے سانچا اتار دیا، انار پورے بڑے ہو گئے، یہ نام کھل کے سامنے آ گئے۔ تو مولا میں کیسے ثابت کروں گا یہ؟ کہ اس کے مکان پہ جانا، فلاں کمرے میں
فلاں جگہ ایک بکسا رکھا، اس بکسے کو کھولنا، تینوں مل جائیں گے سانچے، جب تینوں مل جائے توڑ دینا، تو جو ہے نا آپ کی توڑ دینا، پھر کوئی نہیں بتا سکے گا یہ چیز کا. اچھی بات ہے. آ گئے، بادشاہ نے پوچھا جواب لے آئے؟ کہا ہاں لے آئے. کیا جواب ہے؟ کہا ایک شرط ہے میری. کہا کیا ہے؟ اس وزیر کو یہیں روکے رکھیے تاکہ یہ مجھ سے پہلے نہ چلا جائے، غائب نہ کر دے، اور آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میرے ساتھ اس کے گھر چلیے. گئے، جانے کے بعد کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ آپ گھر کھولیے، کھولا گیا. کمرہ کھولیے، کھولا گیا. سیدھے ایسے پہنچا جیسے دیکھا ہوا تھا جگہ. یہ چاہنے والا ہے مولا کا. سیدھے گئے، جانے کے بعد وہ بکسا اٹھا کے لائے. کہا دیکھیے یہ ہے وہ قلم جسے آپ نے کہا تھا قدرت نے اپنے قلم سے لکھ دیا. لکھنے کے لیے کیا یہ تین ہی ملے تھے؟ کہ یہ ہے معاملہ. اب بادشاہ کو بہت شرمندہ ہوا. کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دربار میں بتاؤں. آ گیا دربار میں. اب بادشاہ نے غصے سے وزیر کو سزا دے دی کہ اسے لے جاؤ، ہینگ کر دیا جائے، اسے پھانسی دے دی جائے. وزیر نے کہا میری غلطی کیا ہے؟ اب جب سامنے وہ سانچے رکھے گئے، دیکھ کے کہتا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے تو اس کو چھپا کے رکھے تھے. تو ایک جملہ سنیے مولا کے چاہنے والے کا. کہتا کیا ہے کہ ہم شیعہ یتیم امام نہیں ہے، ہمارا امام زندہ ہے اور ہمیں برابر مدد کرتا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے گا، آج ایک اہم چیز کی طرف لے جانا ہے. تھوڑا سا اگر وقت ادھر ادھر ہو جائے تو آپ ادھر نہ دیکھیں، ادھر ہی دیکھتے رہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. تو یہ خانوادہ وہ ہے کہ جس کی عظمتوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا. اسی لیے ضرورت ہے کہ علم کے سمندر کا سہارا لیا جائے. یہ منبر کا معجزہ ہے جو آپ حضرات تک علم پہنچتا رہا ہے. یہاں پہ آنے کے لیے کتنی محنت کر کے آنا پڑتا ہے یہ وہی جانتا ہے جو مجلس پڑھتا ہو. آپ بڑے آسانی سے بیٹھ کے لے لیتے ہو، یہ آپ کی بڑی قسمت ہے. یہ تو بہرحال عزیزان محترم، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ خانوادہ وہ ہے کہ علم میں دیکھو تو ان سے آگے کوئی نہیں، صبر میں دیکھو ان سے آگے کوئی نہیں، تقدس میں دیکھو ان سے آگے کوئی نہیں، عبادت میں دیکھو ان سے آگے کوئی نہیں، شجاعت میں دیکھو. میں نے آج وعدہ کیا ہے کہ مولا عباس کے جنگ کی ٹیکنک جو مولا نے جناب قاسم کو سکھائی تھی وہ کیا زبردست ٹیکنک تھی. آج کے تاریخ میں بھی آدمی سوچے تو دیکھیے، جو پرنسپلز آف گریویٹیشنز ایک سبجیکٹ ہے تو اس میں سپیڈ، ویٹ، سینسبلٹی، اس کی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے.
جو آج سبجیکٹ پڑھنے والے جانتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا نے کیسے بتایا، وہ آپ کے سامنے آج مولا عباس کے چاہنے والوں کے لیے ایک ہدیہ ہوگا۔ لیکن وہاں تک جانے کے لیے جناب قاسم کی جنگ سے پہلے مولا حسن کی جنگ سنیے۔ صفین میں مولا حسن صبر کا ایک پیغمبر، تقدسوں کا امام۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کر لی، تلوار نہیں اٹھائی۔ ارے تم صفین کی تلوار کو بھول گئے۔ جس وقت شمران ایک جگہ ہے ایران سے آگے اور بالکل عراق کی سرحدوں پر، وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں کا ایک بہت نامی گرامی پہلوان تھا، شمران کا پہلوان جو تھا، وہ آیا تھا مولا علی سے جنگ کرنے کے لیے صفین میں، جو 1000 کے برابر تھا۔ تو پورے لشکر میں ایک ہلچل تھی کہ شمران کا پہلوان آیا ہے اور وہ علی سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ مولا علی نے ایک مرتبہ کہا میں اس سے کیا جنگ کروں گا، میرا بچہ حسن ہی کافی ہے۔ مولا کو آنے والے ذہنوں تک اس بات کو پہنچانا تھا کہ حسن نے اگر صلح کی تو اس کے گراؤنڈز کچھ اور تھے، ورنہ تلوار کے جوہر دکھانے میں حسن کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ مولا حسن سے کہا کہ جاؤ حسن، یہ پہلوان میدان میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسن چلے، گھوڑے کی رکاب کو جناب عباس نے تھاما، حسین نے ایک بازو پکڑا، علی نے دوسرا بازو پکڑا، مولا حسن کو سوار کرا۔ اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ یاد رکھو یہ حسن ہے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ کے لیے حسن کے لیے کچھ سوچ نہیں سکتے۔ اور مولا حسن نے جو شمران کے پہلوان سے جنگ کی، اتنی تفصیلی جنگ ہے کہ اس نے ہر طرح کے ہتھیار استعمال کیے، اور اس نے پہلے یہ کہا کہ میں تو علی سے لڑنے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا حسن کے خطبے کا یہ جملہ ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد ایک علی ہے۔ جب اس نے تلوار چلائی، مولا حسن نے اس کی تلوار کو اپنے تلوار پہ روکا تو اس کی تلوار ٹوٹی۔ گھبرایا کہ گھبرا نہیں، نیزہ چلا۔ جب نیزہ چلایا، مولا حسن نے تاریخ میں عجیب جنگ دکھائی ہے، نیزے کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے اس کے سینے پہ لگا کے اس طرح اٹھاتے چلے گئے۔ جب وہ ہوا پہ اٹھ چکا تو ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف دیکھا، اس کے بعد اپنی تلوار نکالی، اور جب وہ نیچے آ رہا تھا مولا نے اپنی تلوار پہ روکا تو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ منظر اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا۔ وہ نکل کے آیا جنگ کرنے کے لیے، لیکن اس کی بھی تلوار ٹوٹی تو ڈر کے بھاگ گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اس کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ امام حسن کے خلاف دل میں بغض تھا، عداوت تھی، چاہ رہا تھا کہ کوئی موقع ملے جس میں امام حسن سے بدلہ لیا جائے، لیکن اسے موقع نہیں ملا۔ امام حسن کی شہادت پیش آ گئی تو وہ پچھتاتا رہا، اپنے دانتوں کو پیستا رہا کہ میں بدلہ نہ لے سکا۔ یہ وہ موقع ہے جب یزید نے خط لکھ کر، یزید کی حکومت میں 35 چھوٹے چھوٹے سٹیٹس تھے، ہر سٹیٹ کا ایک حاکم ہوتا تھا، اس کو یزید نے خط لکھا، دیکھو میں فوج کو بھیج رہا ہوں حسین سے جنگ کرنے کے لیے، تم بھی اپنی فوجوں کو بھیجو۔
لہذا کہیں سے 50,000، کہیں سے 10,000، کہیں سے 20,000، کہیں سے 1,00,000، اس طرح ہوتے ہوتے 9 لاکھ کا لشکر کربلا میں آ گیا تھا۔ شمران میں یہ لڑکا جو اس پہلوان کا تھا یہ حاکم بنایا گیا تھا، کیونکہ عداوت اہل بیت میں پل رہا تھا اور ہر ایسے آدمی کو عہدے دیے گئے تھے۔ تو یہ جب حاکم بن گیا تو اس کو خط یزید نے لکھا کہ تجھے یاد ہے کہ تیرے باپ کو حسن نے قتل کیا تھا، آج اس کا بیٹا 13 سال کا ہو گیا ہے، بعض روایت سے 14 سال کا، کہا 13-14 سال کا نوجوان بیٹا ہے، اگر تجھے بدلہ لینا ہے تو بڑا حسین موقع ہے، فوج کو بھیج۔ اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ اے یزید تجھے بھی یاد ہے کہ تیرے باپ معاویہ نے عداوت علی کے سے خوش ہو کر مجھے ایک پہلوان پریزنٹ کیا تھا جس کا نام ہے ارزق شامی، جو 1000 کے برابر ہے۔ اس پہلوان کے ساتھ ساتھ میرے پاس بھی اور 9 پہلوان ہیں، پورے ملا کے میرے پاس 10 پہلوان ایسے ہیں جو ہزاروں کے لشکر کے لیے کافی ہیں۔ میں اپنی طرف سے 20,000 کا لشکر اور یہ 10 پہلوان بھیج رہا ہوں، اس 20,000 کے لشکر کو جب چاہے استعمال کر لے، لیکن یہ 10 پہلوانوں کو ریزرو رکھنا صرف قاسم کے لیے۔ ذرا سوچئے 13-14 سال کے بچے کے لیے ایسے پہلوانوں کی ضرورت تھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ ان کے لیے رہیں گے، اور جب یہ آئیں گے تو ان پہلوانوں سے کہا کہ تم قاسم سے جنگ کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ بچے سے ہم کیا جنگ کریں گے، کہ میں یہی تو چاہتا ہوں چونٹی کی طرح مسل دینا تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک ہو۔ بہرحال یہ پہلوان بھی آ گئے اور انہیں ریزرو رکھا گیا، باقی فوج کو فوج میں شامل کر دیا گیا۔ جب ارزق شامی آیا ہے تو مولا حسین نے پہلی مرتبہ مولا عباس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے۔ حسین نے پوچھا عباس کیا بات ہے، کچھ پریشان؟ کہ ارزق شامی آیا، کہ وہ تمہارے سامنے کیا حیثیت رکھتا؟ کہ مولا میرے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، کاش میں اس کے مقابلے میں جاتا، لیکن میرے کانوں تک بات آئی ہے کہ حسن کے یتیم کے لیے اسے لایا گیا ہے۔ تو حسین نے کہا عباس گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ بے شک مولا، لیکن میں قاسم کو وہ ٹیکنیک بتانا چاہتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے سکھایا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولا عباس نے ایک مرتبہ قاسم کو بلایا، کہا قاسم تم 3 دن کے بھوکے بھی ہو پیاسے بھی ہو، تمہاری تلوار چھوٹی ہے، تمہارا ہاتھ چھوٹا ہے۔ جب انسان تلوار چلاتا ہے تو جتنا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اتنا وار مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیمپئن شپس جو ہوتے ہیں ویٹ کیٹیگری سے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسا ویٹ ویسا پاور ہوتا ہے۔ میرے لال تیرا وزن کم ہے، تو 13-14 سال کا ہے، ارزق شامی ایک چلتا پھرتا پہاڑ ہے جو قد میں قریب 8.5-9 فٹ کا تھا اور دیکھنے میں بھی اتنا ہی ڈراؤنا۔ کہا کل اس سے تمہیں لڑنا ہوگا۔ تو مولا قاسم نے کہا کہ امو آپ نے سارے ٹیکنکس تو مجھے سکھائے ہیں جنگ کے، ارزق جیسے 10 کو دیکھ لوں گا۔ مولا عباس نے آگے بڑھ کے اس بہادر بھتیجے کو سینے سے لگایا، کہا لیکن میرے لال ایک ایسی ٹیکنیک جو میرے بابا نے مجھے سکھائی ہے وہ تجھے سکھانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے امو بتائیے وہ کیا ہے؟ کہا کہ تیرا وزن کم ہے، تیرے تلوار کا بھی وزن کم ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، لہذا کیوں نہ ایسی ٹیکنیک بتا دوں کہ تیرا وزن اتنا بڑھ جائے کہ جب وہ وزن پڑے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب ارزق شامی آئے تو سیدھے حملہ نہ کرنا، 20 قدم پیچھے اپنے گھوڑے کو لے جانا،
اس کے بعد گھوڑے کو ہوا میں اڑانا. گھوڑے کا وزن ہوتا ہے 500 پاؤنڈ, اور جب 500 پاؤنڈ ہوا میں اٹھ کے نیچے کی طرف آتا ہے تو 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. کہ میرے لال جب گھوڑا نیچے آ رہا ہوگا, یعنی اگر 500 مان کے چلو تو 5000 پاؤنڈ وزن نیچے آئے, اس پر تیری تلوار, پھر تیرے ہاتھ کا وزن. یہ میرے بابا کی بتائی ہوئی ٹیکنیک ہے کہ اگر مرحب جیسا بھی آ جائے, سر پہ تلوار چلے تو کہیں نہ رکے گی, نہ سر پہ نہ سینے پہ, بلکہ اسے 2 کر دے گی. مولا قاسم نے کہا ٹھیک ہے امو, یہ میں کروں گا. پھر وہ وقت آیا جس وقت مولا قاسم گئے ہیں, اور اس کے بعد جب للکارا ہے تو ارزخ شامی سامنے آیا. تاریخ لکھتی ہے, حمید ابن مسلم لکھتا ہے, شہزادے نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا, اس کے بعد مولا عباس کی طرف دیکھا, مولا عباس نے اپنے آنکھ سے ایک اشارہ کیا, مولا قاسم کا گھوڑا پیچھے ہٹنے لگا. جیسے پیچھے ہٹا, مولا عباس نے دوسرا اشارہ کیا. اب جناب قاسم نے گھوڑے کو ایڑ دی. جب یہ ہوا میں اٹھا اور گرنے لگا, نیچے آنے لگا, مولا قاسم نے یا علی کہہ کے جو وار کیا. تو حمید ابن مسلم کہتا ہے اس وار کو دیکھنے کے بعد مولا عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی کہا. ارزق جب ارزخ شامی 2 ٹکڑے ہوا تو اب مولا نے مسکرا کے کہا بیٹا قاسم تم نے ٹیکنک پہچان لی, اب جو بھی تمہارے سامنے آئے یہی وار کرنا. یہ وار حیدری ہے. اللہ اکبر, یہ وار حیدری ہے. اب اس کے بعد دوسرا پہلوان آیا, پھر وہی انداز سے 2 ٹکڑے, تیسرا آیا 2 ٹکڑے, چوتھا آیا 2 ٹکڑے, پانچواں آیا 2 ٹکڑے. اب حالت یہ ہوئی کہ سب جب یہ پہلوان ختم ہو گئے, جناب قاسم جس طرف جاتے ادھر کی فوج پیچھے ہٹتی چلی جاتی. جس طرف دائیں جائے تو دائیں فوج پیچھے, بائیں جائے تو کوئی تیار نہیں لڑنے کے لیے. یہاں پہ رک کے ایک اور بہت سینسیبل چیز آپ کو بتلانا ہے کہ ہیومن باڈی میں ایک نرو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سیاٹک نرو, جس پہ انسان کے ہیومن فنکشن کا پورا دار و مدار ہے. یہ رگ تقریباً یہاں سے چل کے پورے جسم میں پھیلتی ہے. یہ رگ ذرا سی دب جاتی ہے تو آدمی کو پیرالسس ہو جاتا ہے. اگر کٹ جائے تو پھر وہ آدمی زندگی بھر کے لیے بیکار ہو جاتا ہے. یہ میرے سامنے کا تجربہ ہے. دبئی میں جس وقت میں تھا, میرا ایک دوست تھا, اسے موٹر سائیکل چلانے کا یعنی ریس بائکس چلانے کا بڑا شوق تھا اور ویلنگ وغیرہ کرتا تھا. بہرحال وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا, اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہوا. کروڑ پتی باپ کا بیٹا, تقریباً کافی اوپر تک یہ اڑا, اور جب نیچے گرا تو اس کے کمر پہ موٹر سائیکل گری اور سیاٹک نرو کٹ گئی. جب یہ کٹ گئی تو اس کے باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے. لندن لے گیا, جرمنی لے گیا, یو ایس لے گیا, ہر جگہ, لیکن وہ کہیں ٹھیک نہیں ہوا. وہ لڑکا دیکھ سکتا تھا, بول سکتا تھا, سن سکتا تھا, پورا جسم پیرالسس اٹیک میں تھا, نہ انگلی ہلا سکتا, نہ کوئی جسم کا کوئی اعضا ہلا نہیں سکتا, ہر وقت ویل چیئر پہ رہتا تھا. ڈاکٹرز نے کہہ دیا اب زندگی بھر یہ ایسا ہی رہے گا. جوان بیٹا, اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. اب تاریخ کربلا پڑھیے. تاریخ کربلا میں جو بھی گھوڑے سے گرا اپنے کوہنیوں کے بل اٹھ کے مولا حسین کو بلایا ہے, ہاتھ ہلایا ہے. لیکن مولا قاسم کے بارے میں ملتا ہے وہ صرف زمین پہ لیٹے رہے,
نہ ہاتھ اٹھایا، نہ گھٹنوں کے بل اٹھ سکے، بس صرف پکارتے تھے چچا جان میں یہاں، چچا جان میں یہاں۔ جانتے ہیں ریزن کیا ہے؟ عمر ابن میعاد کو جس وقت مختار نے گرفتار کیا اور پوچھا کہ اے عمر ابن میعاد، تو نے کیسے قاسم کو زیر کیا جبکہ ارزق جیسا پہلوان لڑ نہیں سکا؟ تو عمر ابن میعاد کہتا ہے میں گرز چلانے والے دستے کا سردار تھا۔ پہلے سمجھیے کہ گرز کیا ہے۔ اس سے پوچھا یہ گرز کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ایک لوہے کی بال ہوتی ہے جس میں خنجر نکلے رہتے ہیں، اس بال کا وزن تقریباً 5 سے 8 کلو کا ہوتا ہے، اس کے پیچھے زنجیر لگی رہتی ہے، چلانے والا زنجیر کو ہاتھ میں لپیٹ کے پورے طاقت سے گھماتا ہے۔ جب یہ گھومنے لگتی ہے یہ 8 کلو وزن لوہے کی بال 80 کلو تک اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر ابن میعاد کہتا ہے میں اگر اسے گھوڑے کی کمر پہ مارتا تو پھر گھوڑا اٹھ نہیں سکتا۔ کہ تو نے قاسم کو کیسے مارا؟ تو کہتا کیا ہے جس وقت قاسم کبھی ادھر بڑھتے ادھر والی فوج بھاگ جاتی، ادھر بڑھتے ادھر والی فوج بھاگ جاتی، تو علی کا یہ شعر جھوم رہا تھا کہ اچانک مولا قاسم کے جوتے کا تسمہ ڈھیلا پڑ گیا، تو ایک جگہ رک کے جھک کر اپنے تسمے کو یہ معصوم باندھ رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ پیچھے سے چلا، میں نے گرز چلانا شروع کیا اور پیچھے سے جا کے میں نے جو کمر پہ مارا، پھر قاسم زمین سے اٹھ نہ سکے، زمین پہ گر گئے۔ اے چچا نہ میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے نہ میرے پیر چل رہے ہیں، چچا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ حسین بار بار کہتے قاسم ذرا اٹھ کے بتاؤ بیٹا تم کہاں ہو، لیکن قاسم کہتے اے چچا میں حرکت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ ہائے میرا مولا قاسم زندگی میں پامال۔ حسین پہنچے، حسین جب پہنچے ہیں کہتے عباس میں قاسم کی میت کو کیسے اٹھاؤں عباس، کہیں ہاتھ پڑا ہوا ہے، کہیں پیر پڑا ہوا ہے، کہیں جگر کٹا ہوا ہے، کہیں پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی عبا کو زمین پہ بچھایا، مولا عباس نے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، اس کے بعد حسین نے گٹھری بنائی، اس کے بعد کندھے پہ لے کے چلے۔ جب قیام حسینی میں آئے ہیں زینب نے پوچھا بھیا بچے کی لاش کہاں ہے، بھیا قاسم کی لاش کہاں ہے؟ ارباب اعضاء سر پیٹنے کی جگہ ہے، ماتم کرنے کی جگہ ہے۔ اے حسین، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، قاسم کی میت کہاں ہے؟ زینب کے سامنے گٹھری رکھ دی۔ تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا کیا میت ایسے لائی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین رونے لگے، اے بہنا حسین اپنے بھائی سے شرمندہ ہے، سب کی میت آئی لیکن قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی وقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، کچھ اعلانات ہیں اسے سنیں۔ اسی دریا کے پیاس سے تڑپتے ہر دریا بہتا رہا، دریا بنا جن کی خاطر پانی انہیں کو نکالا، انہیں سے تو سیکھا اس نے زمین پر برسنا۔
دریا بہتا رہا سامنے اسی دریا کے پیاس سے تڑپتے ہر دریا بہتا رہا دریا بہتا رہا سویرے اسی دریا پر علم والا کسی تشنہ لب بچی کا وہ مشکی ذرایا چھدی مشک اس پیاسے کی چھدی مشک اس پیاسے کی وہ واپس گیا نہ ہے دریا بہتا رہا دریا بہتا رہا سامنے اسی دریا کے پیاس سے تڑپتے ہر دریا بہتا رہا دریا بہتا رہا وہ جس کی ادا گونگی تھی سویرے سویرے چڑھا دن تو بابا اس کا اسی کو سنبھالے پکارا ہے کب دنیا پکارا ہے کب دنیا تیرے بعد بیٹا ہے دریا بہتا رہا دریا بہتا رہا سامنے اسی دریا کے پیاس سے تڑپتے ہر دریا بہتا رہا دریا بہتا رہا ادھر بے کفن تھا بھائی بہن بیرتا تھی جلاتی ہوئی خیموں کو عجب شام آئی کوئی ماں پکاری بابا کوئی ماں پکاری بابا لٹا میرا کنبہ ہے دریا بہتا رہا دریا بہتا رہا سامنے اسی دریا کے پیاس سے تڑپتے ہر دریا بہتا رہا دریا بہتا رہا امیر عرب کا بیٹا لباس غریبی ریحان اور سرور ہم نہ یہ بھولے کبھی بھی وہ دریا کا بہتا پانی وہ دریا کا بہتا پانی وہ پیاس کا سجدہ ہے دریا بہتا رہا دریا بہتا رہا سامنے اسی دریا کے پیاس سے تڑپتے ہر دریا زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ
وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم من مقامكم وأزالتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله ممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية كاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرة، ولعن الله أمة نسرجت وألجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب السارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسست أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.